غالب بھائی میں نے نا اس کا بیک گراؤنڈ نکال لیا, آپ اچھا بولیں ان تو کی میں عربی اردو پڑھ دیں. پڑھیں. اچھا پڑھیں, ہاں بتا دیں گلزار بھائی. اچھا یہ دوست جو آپ لائے ہو بڑی زبردست بات ہے. یہ نظر بن حارث کے حوالے سے اس نے 3 سوال اٹھائے تھے یہ والے, کہ اچھا کتنے تعداد کیا تھی, اس کو پھر مروا دیا گیا تھا. اس پہ حضرت محمد نے نا ٹالتے رہے, کہہ رہے تھے یار ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, ٹالتے رہے, جبرائیل نہیں آ رہا آج کل, کیونکہ اس سوال کے جواب نہیں مل رہے تھے. یہاں لکھا ہوا ہے اہل قریش کے ساتھ محمد کی ملاقاتوں میں نظر بن کہاں پہ لکھا حارث, ہے گلزار بھائی, بتا دیں ذرا یہ اگر آپ میں اسکرین کتاب سے شاٹ. پڑھ رہا ہوں, جو اچھا الہادیت ہے نا, احمد سے الہادیت تک کتاب ہے, اچھا وہ میں آپ کو بھیج دوں گا اچھا اسکرین پر. احمدیت سے الہادیت تک, ہاں ٹھیک ہے. وہ اس کا صفحہ نمبر 54 ہے. اہل ہاں قریش کے ساتھ محمد کی ملاقاتوں میں نظر بن حارث بار بار کہتے کہ جو کہانیاں محمد سناتا ہے ان سے میں کئی اچھی سنا بہتر سکتا کہانیاں میں سنا سکتا ہوں. نظر بن حارث کہتا تھا میرے پاس زیادہ اچھی سٹوریز ہیں. ثبوت کے ہوں. طور پر وہ پرانی کہانیوں کی نظم کی شکل بھی سنایا کرتا تھا, اور بہت ساری قدیم کہانیاں اس کو ازبر یاد تھیں. ٹھیک ہے, اس کے آگے چلتے ہیں. نظر بن حارث نے پیغمبر اسلام کو کھڑی کھڑی سنائی, لیکن اس دشمنی کا عروج سورہ کہف کی کہانی میں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ 3 سوال نظر بن حارث نے یہ اٹھائے. وہ 3 سوال یہ تھے, جو نوجوان زمانہ قدیم میں غائب ہو گئے تھے ان کا احوال کیا ہے, کون تھے, کہاں سے آئے تھے, وغیرہ وغیرہ. دوسرا سوال اٹھایا تھا جس عالی قدر شخص نے مشرق و مغرب کا سفر کیا اس کی کہانی کیا ہے. تیسرا سوال تھا روح کیا ہوتی ہے. یہ 3 سوال نظر بن حارث نے پوچھوائے تھے. ٹھیک ہے, اس پہ نظر بن حارث ان سوالوں سے لیس واپس مکہ پہنچے تو پیغمبر اسلام کو قریش کی میٹنگ میں طلب کیا گیا, اور یہ تینوں سوال ان کے سامنے رکھے گئے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ وہ اپنے خدا سے جبرائیل کے ذریعے یہ سوال پوچھیں گے اور اگلے روز میٹنگ میں ان کے جواب پیش کریں گے, لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. سیرت النبی میں درج ہے کہ پیغمبر اسلام اگلے روز میٹنگ میں نہیں گئے ان سوالوں کے جواب دینے, بلکہ 2 ہفتے تک قریش کے طعنوں کے باوجود ان کے اجلاس میں پیش ہو کر ان سوالوں کا جواب نہ دے سکے. سورہ کہف میں پیغمبر اسلام نے قریش کی طرف سے پیش کیے گئے سوالات کا جواب دیا تھا, لیکن مجلس میں موجودہ لوگ ان جوابات سے مطمئن نہیں ہوئے. وجہ آپ نے آیت پڑھ لی کہ ایگزیکٹ نمبر اللہ نہیں بتا رہا ہے, ٹھیک ہے, کتنے تھے. اس واقعے کے بعد پیغمبر اسلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی ٹھان لی. قریش نے جس بنیاد پر ان جوابات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا وہ بہت دلچسپ ہیں. یعنی اس میں پھر سکندر اعظم کی بات آ جاتی ہے, وہ بھی غلط جواب تھا. دوسرا جواب تھا کہ قریش کے دوسرے سوالوں کا جواب پیغمبر اسلام نے سورہ کہف میں موجود اصحاب کافی کہانی کی صورت میں دیا. اس میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وہ کون تھے, حتیٰ کہ ان کی تعداد کیا تھی. قرآن میں تعداد کے حوالے سے سوال کا جواب بہت مشکوک ہے. کبھی 3 کہا, کبھی چوتھا کہا, کبھی کا 5واں کتا, کبھی چھٹا کتا. تو اس کے بعد اب میں لاسٹ پڑھتا ہوں 4-5 لائنیں کہ اس کے پاس نظر بن حارث کا انجام لکھا ہوا ہے. نظر بن حارث کے ساتھ کیا ہوا میں اس کا پڑھ دیتا ہوں. جب بدر کا میدان سجا اور قریش کا سامان تجارت لوٹ کر بہت سو کو قتل کر کے باقیوں کو یرغمال بنایا گیا, تو اس میں نظر بن حارث کو بھی یرغمال بنا لیا گیا, کیونکہ حضرت محمد کو بدلہ لینا تھا اپنی بے عزتی کا. قید کیے گئے ان لوگوں کو توان لے کر رہا کر دیا گیا, لیکن بدر سے مدینہ واپسی کے دوران عقبہ بن ابی معیط اور نظر بن حارث کو قتل کر دیا گیا. یاد رہے کہ ان دونوں کے علاوہ قید کیے گئے تمام لوگوں کو توان لے کر رہا کر دیا گیا تھا. یہ انجام ہوا تھا اس بیچارے سوال اٹھانے کا. یہ غالبا اس کا بیک گراؤنڈ مجھے مل گیا اتفاق سے. ہاں یہ پتا ہے مجھے, اس کا پتا ہے کہ سارا کچھ, اور میرے خیال ہے حارث نے بھی اس کا کافی ذکر کیا اور میں نے بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے. بہت شکریہ گلزار بھائی اس کا پڑھ کے بتانے کے لیے. چلیں اسکائی وی پی این جلدی سے اپنی بات کنکلوڈ کریں, بس ہم اب اینڈ کریں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ 5 گھنٹے ہونے والے ہیں. یہ آپ انگلش میں پڑھ دیں, یہ آپ انگلش میں پڑھ دیں جو لکھا ہوا ہے آیت. اچھا میں انگلش میں پڑھ دوں, اردو میں نہ پڑھوں؟ اردو میں, ہاں اردو میں ہی پڑھ دیں. اچھا میں نے تو ویسے پڑھ نہیں دی, ایک بار دوبارہ کروں اس کو؟ ہاں اچھا بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا, اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا, اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے, ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں.
تو تم ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری سی گفتگو، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت کرنا. یعنی اللہ بندے کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ تو بس تھوڑی سی بات کری ایویں کہ تیری بےزتی نہ ہو جائے. یہ ایسی باتیں انسان کرتے ہیں، اللہ کو ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اصل. اچھا انگلش میں پڑھ دیں، اس میں تھوڑا مسئلہ ہے، اردو میں انگلش میں پڑھ دیں. اردو انگلش میں کس کی پڑھوں؟ خطاب کی پڑھوں؟ اچھا. they were 3, their dog was the 4th, while others say they were 5 and their dog was the 6th, and only guessing blindly, and others will say they were 7 and their dog was the 8th. Say, O Prophet, my Lord knows best their exact number. Acha, only a few people know as well, so don't argue about them except with sure knowledge, nor consult any of those who debate. کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس صحیح نالج نہیں ہے نا تو تو اس پہ بحث نہ کری. ٹھیک ہے، یعنی اب اللہ بھی صحیح نالج نہیں دے سکتا. ہاں اچھا یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں اس آیت پہ، تو وہ کہتے ہیں 3 اور چوتھا اس کا کتا، وہ 4 کہتے ہیں اور 5واں اس کا کتا، اور انگلش میں اونلی گیسز لکھا ہوا ہے نا بلائنڈی. تو مطلب وہ اس کے بعد محمد وغیرہ یہ کہتے ہیں وہ 7 اور 8واں ان کا کتا. یہ بات اصل جو فگر ہے نا یہ صحیح ہے، کیونکہ ان شاید کے بعد لکھا ہوا ہے اس کو. چلیں ٹھیک ہے، میں نا بس پھر آگے چلتا ہوں، بس ختم کریں گے اب. ٹھیک ہے، بس اپنا آپ خیال رکھیں، پھر آنا بات کریں گے. ٹھیک ہے، چلیں پھر. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.